بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے رمضان میں قرآن پاک مکمل کر لیا ہے لیکن یہ دو کام نہیں کیے تو شاید آپ نے وہ روشنی اور برکت نہیں سمیٹی جو اللہ نے اس لمحے کے لیے مقدر کر رکھی تھی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کریم میں فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے، جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ ہمیں یہ دو کام ضرور کرنی چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے تھے اور آپ کے اصحاب اپنے ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محترم ناظرین، رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن کا خاص تعلق رمضان کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو، جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ یہ دو کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے تھے اور آپ کے اصحاب ختم قرآن پر یہ دو کام ضرور کرتے تھے۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے جس میں کثرت کے ساتھ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا ایک خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ، تو زیادہ تلاوت قرآن رمضان ہی میں کی جاتی ہے۔ وہ لوگ بھی قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں جو پورا سال ختم قرآن نہیں کر پاتے، لیکن رمضان میں کوئی ایک ختم کرتا ہے، کوئی دو کرتا ہے۔ جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو تو قرآن پاک مکمل ہونے پر آپ نے یہ دو کام ضرور کرنے ہیں۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ ختم قرآن کریں تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کی آخری سورۃ الناس پڑھ لیتے ہیں تو صدق اللہ العظیم کہہ کر قرآن بند کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ختم قرآن کا نہیں ہے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ختم قرآن فرمایا کرتے تھے؟ ختم قرآن کا صحیح طریقہ وہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔
اور صحابہ کرام کو سکھایا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن پاک ختم فرماتے تو دوبارہ اس کا آغاز کرتے ہوئے ختم فرماتے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، میں بہت تیزی سے قرآن پاک پڑھتا ہوں، ہر ایک رات میں مکمل کر لیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ میں سورۃ البقرہ اور آل عمران کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں، بجائے اس کے کہ تیزی سے پورا قرآن ختم کر دوں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی تاکہ اس کے آیات میں غور کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم قرآن کرنے کے لیے آپ قرآن پاک تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جب تم پڑھ لو، یعنی قرآن مجید کی آخری صورت مکمل کر لو، تو اسے آخری نہ بناؤ بلکہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ سے دوبارہ آغاز کرو، کیونکہ اس طرح قرآن کے شروع اور آخر کو جوڑا جاتا ہے۔ یعنی ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سورۃ الناس مکمل کر لیں تو اب آپ یہاں پر تلاوت کو ختم نہ کریں بلکہ دوبارہ سورۃ الفاتحہ کی طرف لوٹیں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، مکمل سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ الناس کی تلاوت کرنے کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات پڑھتے، پھر اپنی جگہ سے اٹھتے۔ اب اس کے بعد دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ ہے ختم قرآن پر دعا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب قرآن پاک ختم کرتے تو سب کو جمع کر کے دعا فرماتے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص رات میں ختم قرآن کرتا ہے فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو دن میں ختم کرتا ہے فرشتے شام تک دعا کرتے ہیں۔ تو ختم قرآن پر دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاتھ اٹھائیں، گھر والوں کو جمع کریں، درود پاک پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، عربی دعائیں پڑھیں، پھر اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، اپنی گناہوں کی معافی مانگے، امت مسلمہ اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے کا ثواب خود بخود نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ قرآن بخشنا لازم نہیں، ہاں ایصال ثواب نیکی ہے۔ تو 2 کام یاد رکھیں، ایک ختم قرآن کا صحیح طریقہ اور دوسرا ختم قرآن پر دعا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔